دعوت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سیرت کا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس زمانے میں مسلمان تنظیم اور دعوت میں فرق نہ کر سکیں گے، تنظیم اور دعوت میں فرق نہ کر سکیں گے۔ یوں سمجھیں گے کہ دنیا میں بہت سی تنظیمیں چل رہی ہیں، اس میں ایک تنظیم دعوت کی بھی چل رہی ہے، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ دعوت اللہ یہ ہر زمانے میں باطل کے مغلوب ہونے کے لیے شرط کے درجے میں ہے، باطل کے مغلوب ہونے میں شرط کے درجے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ سکھلایا تھا کہ اگر تم اپنے دین کی طرف داعی ہو تو جو بھی تمہارے مقابلے پر آئے گا اللہ اس کے مقابلے پر خود آئیں گے، اللہ اس کے مقابلے پر خود آئیں گے۔ اس زمانے میں باطل کا مقابلہ مسلمان سے ہے، باطل کا مقابلہ مسلمان سے ہے۔ حضرت فرماتے تھے اسلام کو جو نقصان پہنچے گا باطل سے نہیں پہنچے گا، اس زمانے میں جو نقصان پہنچے گا اسلام کو وہ مسلمان سے پہنچے گا، کیونکہ دین کے جن احکام کو مسلمان بگاڑ چکے گا ان احکام کے خلاف غیر قانون بنائیں گے۔ میری بات بہت توجہ سننی ہوگی۔ پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پھر غیر اس دین کے خلاف قانون بنائیں گے۔ مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی قانون کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، لہذا جس بات سے اسلام کے حکم سے کہ قانون خلاف ہو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ میری بات توجہ سننا بہت، جو بھی قانون آئے گا اسلام کے کسی حکم کے خلاف مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی ہم اس پر نہیں چل سکتے کیونکہ قانون اس کے خلاف ہے۔ پھر یوں کہے گا کہ بھئی میں اس حکم کو پورا کرنے سے معذور ہوں، حکم کو پورا کرنے سے معذور ہوں۔ میں تمہیں سچی بتاؤں، ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو حکم حالات اور قانون کے مطابق ہوگا اس پر تو عمل کر لیں گے، اور جو حکم ہمارے حالات قانون کے خلاف ہوگا اس پر عمل کرنے میں ہم معذور ہیں۔ حالانکہ کتنی صاف بات ہے کہ جب تک مسلمان دوسروں کو اسلام کے تمام احکام کی طرف لانے میں اپنی کوشش کے بقدر محنت نہ کر لے، پوری امت کو اسلام کے سارے احکام پر لانے میں اپنی کوشش کے بقدر محنت نہ کر لے، اس وقت تک اللہ کے یہاں معذور نہیں قرار دیا جا سکتا، اس وقت اللہ کے یہاں معذور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے یہاں حضور کے قبول ہونے کے لیے دعوت شرط ہے۔ اگر ایک شخص انفرادی اعمال کرتا ہے اور پھر اجتماعی طور پر مسلمانوں کے خلاف اور ان کے احکام اسلام کے خلاف کوئی قانون آتا ہے تو اللہ رب العزت مدد نہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے پورے دین کو پوری امت میں قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قانون اسلام کے کسی حکم کے خلاف بن جائے تو مسلمان اپنے آپ کو مجبور اور معذور سمجھ کر حکم کو چھوڑ دیتا ہے، حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں، اللہ کے یہاں عذر دعوت اللہ کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں عذر دعوت اللہ کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں عذر دعوت اللہ کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے سے سوال ہے
کہ تم نے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کیا کوشش کی. اب سوچنا چاہیے کہ ہماری ساری صلاحیت اور وقت اور قوت وہ صرف ہو رہی ہے دنیا کو حاصل کرنے، دنیا کو پھیلانے میں، اور چاہتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں. ہم سمجھتے تھے کہ امت نے ہدایت کو تو رکھا دعاؤں پر، ہدایت کو تو رکھا دعاؤں پر، دنیا کو رکھا محنت پر. ہدایت کو رکھا دعاؤں پر، یہ دعا سے ہدایت ملے گی، اور دنیا کو رکھا محنت پر کہ دنیا محنت کے بغیر حاصل نہ ہوگی. عجیب بات ہے. ہم سمجھتے تھے وہ دنیا جو اللہ کو مبغوض ہے، وہ دنیا جو اللہ کو مبغوض ہے، جب وہ دنیا بغیر محنت کے محض دعاؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ محض دعاؤں سے بغیر محنت کے حاصل کیسے ہو جائے گا؟ وہ دنیا جو اللہ کو مبغوض ہے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب وہ دنیا بغیر محنت کے محض دعاؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کسی بھی شعبے والوں سے پوچھ لیں کہ آپ صرف دعا کے ذریعے کامیاب ہو جائیں محنت کیے بغیر، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ بظاہر ممکن نہیں ہے. اللہ کو قدرت ہے، بندے کو اس پر قدرت نہیں ہے. اللہ کو قدرت ہے کہ وہ اسباب کے بغیر کامیاب کر دیں، بندے کو قدرت نہیں کہ وہ اپنے اسباب کو اختیار کیے بغیر کامیاب ہو جائے. کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ وہ تجارت کے بغیر دعاؤں کے ذریعے دکان سے نفع لے لے، زراعت کے بغیر محض دعاؤں سے غلہ لے لے. یوں کہتا ہے کہ مجھے ذریعے کے طور پر محنت کرنی ہوگی. تو پھر غور کرو، جو دنیا اللہ کو مبغوض ہے، جب وہ محنت کے بغیر محض دعاؤں سے حاصل نہ ہوگی، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کے محض دعاؤں سے حاصل کیسے ہو جاوے؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کے بغیر یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہو سکتا. ایک جماعت دعوت دینے چلی ایسے لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. اس قوم کے صلحاء نے کہا کہ کیا فائدہ ان کو دعوت دینے سے جب اللہ نے ان کی ہلاکت کا اور ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمارے ان کو جا کر دعوت دینے کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے، ہم امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. یہ دو جواب دیے انہوں نے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. اس سے معلوم ہو گیا کہ دعوت اللہ کے بغیر یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا جب تک یہ اپنی کوشش کے بقدر محنت نہ کر لے، امت کو دین پر لانے کی کوشش نہ کر لے. اس وقت تک یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. جب تک اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے مدد نہیں کیا جائے گا. میری بات توجہ سے سننا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد دعوت کے بغیر میری ذاتی زندگی پر آ جائے. میری بات توجہ سے سننا. حضرت فرماتے تھے انفرادی عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی. انفرادی عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی. کیا نصرت؟
نصرت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کے تمام اختیارات حاصل ہوں، دین پر چلنے کے تمام اختیارات حاصل ہوں۔ نصرت یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں تمام اختیارات حاصل ہوں، مسلمان جہاں بھی ہو اس کو اپنے دین پر چلنے میں کسی ایک سنت یا ایک فریضے کے ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب بھی باطل کسی حکم کے مقابلے میں آئے تو اللہ رب العزت باطل کے مقابلے پر آ جائیں، یہ ہے نصرت، یہ ہے اصل نصرت، یہ ہے اصل نصرت کہ اللہ رب العزت باطل کے مقابلے میں آ جائیں، یہ اصل نصرت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اس نصرت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، اس نصرت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ بہت ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک اجتماعی طور پر مسلمان دعوت اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا فرماتے تھے اللہ نے دعوت میں نظام کائنات کا مسخر کرنا رکھا ہے، نظام کائنات کا مسخر کرنا اللہ نے دعوت میں رکھا ہے۔ دعوت اللہ یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، دعوت اللہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات مسخر ہوتا ہے دعوت اللہ کی وجہ سے۔ جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو نظام کائنات کا مسخر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اپنے علاقے کا قانون بھی اپنے موافق نہ کر سکے گا، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہوگی جو دین کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے قانون کی وجہ سے، حکم پر عمل نہیں کر سکتے قانون کی وجہ سے۔ ایک صاحب نے آ کر شکایت کی کہ میں اپنی ملازمت میں ایک سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، جب سارا باطل ایک سنت کے مقابلے میں مغلوب ہو سکتا ہے تو جو سنتیں واجب کے درجے میں ہیں یا جو سنتیں اسلام کا شعار ہیں ان کے مقابلے میں مسلمان ان کو پر قائم رہنے مسلمان مغلوب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سارا باطل ایک سنت کے مقابلے میں ناکام ہو سکتا ہے تو پھر مسلمان فرائض کے بارے میں مغلوب کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر تم اس سنت کے داعی ہوتے تو اللہ رب العزت اس سنت پر عمل کرنے میں مسلمانوں کی اجتماعی مدد کرتے سارے باطل کے خلاف، سارے باطل کے خلاف۔ مسلمان کے مغلوب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے، مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے۔ یہ اصل وجہ ہے مسلمان کے مغلوب ہونے کی۔ مغلوب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے، مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے۔ یہ اصل وجہ ہے مسلمان کے مغلوب ہونے کی۔